بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک نہایت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے اور وہ ہے شرک اور اس کی اقسام۔ یعنی ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ شرک کیا ہوتا ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں اور شرک سے کیوں منع کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے۔ تو نہایت اہم موضوع ہے، شرک کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں، کیونکہ شرک سے بچے بغیر ہم مسلمان نہیں رہ سکتے، ہمارا ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شرک کے معنی کیا ہیں، یعنی شرک کسے کہتے ہیں۔ تو شرک کے لفظی معنی ہیں حصہ داری، شراکت، ساجی پن، پارٹنرشپ۔ یعنی شرک کسی چیز میں حصہ داری کو، پارٹنرشپ کو، شراکت داری کو یا ساجی پن کو کہتے ہیں۔ یعنی ایک چیز ہے، اس میں دو حصے دار ہیں، تین حصے دار ہیں، چار حصے دار ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ کسی چیز میں پارٹنر ہوں گے، وہ مل کر کوئی کام کریں گے، وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، انہیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ تو شرک سے مراد شراکت ہے، حصہ داری ہے، ساجی پن ہے، پارٹنرشپ ہے۔ شرک جب ہم اللہ سے اور اللہ کی توحید سے شرک کی بات کرتے ہیں تو شرک توحید کا متضاد ہے۔ متضاد کا مطلب الٹ ہے، یعنی توحید اللہ کو ایک ماننا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی الوہیت میں ایک ماننا، یکتا اور تنہا ماننا، واحد ماننا، احد ماننا، یہ ہے توحید۔ توحید کا الٹ جو ہے وہ شرک ہے، یعنی ایک کے بجائے دو خدا مان لینا، تین ماننا، چار ماننا یا زیادہ مان لینا۔ تو شرک توحید کا متضاد ہے، شرک توحید کا الٹ ہے۔ جو شخص عقیدہ توحید پر یقین نہیں رکھتا وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی، کوئی فرد یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے جو اس کی مدد کرے گا، جو اس کی دعا سنتا ہے، جس کی صفات یا جس کی خصوصیات اللہ جیسی ہیں، تو اللہ کے علاوہ اگر وہ کسی اور کو بھی انہی خصوصیات اور انہی خوبیوں اور انہی کمالات اور انہی صفات کا مالک سمجھتا ہے، یا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں کوئی اور بھی شریک ہے، تو گویا کہ وہ شرک کر رہا ہے، شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اصطلاحی معنوں میں شرک کا مطلب ہے اللہ کی الوہیت، ربوبیت یا اس کے اسماء و صفات میں کسی اور کو شریک کرنا، کسی اور کو حصہ دار بنانا، سمجھنا یا ساجی بنانا یا سمجھنا۔ یعنی اللہ کی الوہیت، اللہ کی الہیت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی اسماء یعنی اس کے نام اور اس کی صفات میں کسی اور کو بھی اگر شریک سمجھا جائے کہ کوئی اور بھی حصہ دار ہے، ان میں کوئی اور بھی ساجی ہے، تو اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ اللہ کی الوہیت، اس کی ربوبیت یا اس کے اسماء و صفات میں کوئی اور بھی حصہ دار ہے، یعنی اللہ کی الوہیت یعنی اس کو الہ ماننے کی جو خصوصیت ہے، اس کی ربوبیت یعنی وہ اللہ جو تمام انسانوں، تمام جنوں اور تمام مخلوقات اور غیر مخلوقات یعنی جو جاندار ہیں اور غیر جاندار جتنے بھی ہیں، وہ ساری کی ساری ان کی ربوبیت اللہ کے علاوہ بھی کسی کے پاس ہے، یا اللہ کے اسماء اور صفات میں کوئی اور بھی شریک ہے، یعنی اس میں کوئی اور بھی حصہ دار ہے، یا اس جیسے اختیارات یا اس جیسی حاکمیت یا اس جیسی صفات کا مالک کوئی اور بھی ہے، تو یہ شرک ہے۔ یہ سمجھنا کہ اللہ کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں یا اس کے اسماء و صفات میں کوئی اور بھی حصہ دار ہے، کوئی اور بھی شریک ہے، کوئی اور بھی اس جیسے اختیارات، حاکمیت اور صفات کا مالک ہے، تو یہ سوچنا، یہ سمجھنا، یہ عقیدہ رکھنا، یہ شرک ہے۔
شرک کی اقسام، شرک تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک شرک ہے اللہ کی ذات میں شرک، دوسری قسم شرک کی ہے اللہ کی الوہیت میں شرک، اور تیسری قسم شرک کی ہے اللہ کی صفات میں شرک، یعنی اللہ کی ذات میں شرک، اللہ کی الوہیت میں شرک، اور اللہ کی صفات میں شرک۔ ان تین کے بارے میں ہم اب فردن فردن بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اللہ کی ذات میں شرک، یعنی شرک فی الذات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کا ہمسر، برابر یا حصہ دار ماننا، یعنی اللہ کی جو ذات ہے اس میں کسی اور کو بھی شریک کیا جائے، کسی اور کو بھی ہمسر، اس کا برابر، اس کا ساجی، اس کا حصہ دار یا اس کا پارٹنر مانا جائے، تو یہ شرک فی ذات ہے، یعنی اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد ماننا یہ یا سمجھنا، یہ شرک فی ذات ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے، یا اللہ کی کوئی بیٹی ہے، یا اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، یا وہ اللہ کسی کا بیٹا یا بیٹی ہے، یہ سمجھنا اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک یہ ہے کہ کسی اور کو اللہ کی ذات میں شریک مانا یا سمجھا جائے، یا کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی مانا جائے، جیسے کہ اہل مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اسی طرح جو عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے مسیح، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ سمجھنا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا اللہ کی کوئی بیٹی ہے، یہ شرک فی ذات ہے، اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ یعنی اس کی کوئی اولاد، بندہ یہ سمجھے کہ اس کی کوئی اولاد ہے، یا اس کا کوئی بیٹا ہے، یا اس کی کوئی بیٹی ہے، یا اس کی کوئی اولاد ہے، یا یہ سمجھنا کہ وہ کسی کی اولاد ہے، یا یہ ماننا یا یہ سمجھنا کہ اللہ کو بھی کسی نے بنایا ہے، یعنی اللہ کو بھی تخلیق کرنے والا کوئی موجود ہے، یہ بھی شرک ہے۔ نہ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، یعنی اللہ خالق ہے، اللہ کسی کی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شامل کرنا، اس کا ساجی یا شریک بنانا، کسی کو اللہ کا حصہ دار ماننا، یہ سارا کیا ہے؟ شرک ہے۔ یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ماننا کہ اسی طرح کا کوئی اللہ کا کوئی نعوذ باللہ بیٹا ہے، یا اس کی کوئی بیٹی ہے، یا اس کے کوئی والدین ہیں، یا اللہ کسی کی اولاد ہے، یا اللہ کی کوئی اولاد ہے، یا اللہ کو کسی نے بنایا ہے، یہ تمام چیزیں شرک میں آتی ہیں۔ اللہ کی ذات میں شرک کے بارے میں قرآن مجید میں بہت سے دلائل ہیں، ہم چند ایک کا یہاں ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سب کو معلوم ہے سورۃ الاخلاص، جسے قل هو اللہ احد، یہ سورہ اخلاص جو ہے اس میں واضح طور پر فرما دیا گیا، قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی بیٹی ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 91 میں اللہ کا ارشاد ہے، اللہ نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے، اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، یعنی اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کی کوئی اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واضح فرما دیا کہ اللہ نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اللہ نے، اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، یعنی کوئی اور نہیں ہے جس کی کوئی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ دوسری قسم کی جو شرک ہم نے بیان کی تھی، وہ تھی اللہ کی الوہیت میں شرک۔ الوہیت سے مراد ہے اللہ کے الہ ہونا، اللہ کی
عبادت میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کو کے الہ ہونے میں کسی کو شریک کرنا، اللہ اور صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی الہ نہیں ہے مگر صرف اور صرف اللہ۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ یا معبود ماننا الوہیت میں شرک ہے، کہ یہ اللہ ہے، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور کسی کے ساتھ کسی اور کو بھی اس عبادت میں شریک کر لینا، یہ اللہ کی الوہیت میں، اللہ کے الہ ہونے میں شرک ہے۔ عقیدہ توحید کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی عبادت میں شریک نہ کیا جائے، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، یعنی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک کرنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو الہ ہے، جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، جس کی پوجا کی جا سکتی ہے، یہ شرک ہے، اور شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ بھی کسی کی عبادت کرتا ہے، عبادت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی نماز پڑھتا ہے، اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کے سامنے کسی اور کے سامنے جھکتا ہے، کسی اور کے سامنے سر نگوں کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کسی اور کی پوجا پاٹ کرتا ہے، کسی اور کو اپنا مددگار اور کسی اور کو اپنی دعائیں سننے والا مانتا ہے، یا یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، تو وہ شرک کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ بھی کسی کی عبادت کرتا ہے، اس سے دعا و استغفار کرتا ہے، اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، یا یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، تو وہ شرک کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اہل مکہ بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، جو شرک تھا۔ آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو درختوں کی پوجا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو جانوروں کی پوجا کرتے ہیں، انہوں نے دیوتا اور دیویاں بنائی ہوئی ہیں، وہ انہوں نے اپنے عبادت گاہوں میں بت رکھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ تو یہ سارے عمل جو ہیں وہ شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ اہل مکہ بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، جو شرک تھا۔ سورۃ الکافرون میں ان کے اس شرک سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے، فرمایا گیا یا ایھا الکافرون لا اعبدو ما تعبدون، فرمایا ہے کفار، میں اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، تم بتوں کو پوجتے ہو، تم بتوں کے سامنے اپنی حاجات رکھتے ہو، تم بتوں سے دعائیں کرتے ہو، تم بتوں سے توقعات وابستہ کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا تھا، ان کے والد جو ہیں بت بناتے تھے، آپ نے اس سارے بت خانے کے بتوں کو توڑ کر بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا تھا، اور جب وہ لوگ واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا ہے، تو حضرت ابراہیم نے کہا اس سے پوچھیں، یہ جس نے یہ کلہاڑا جو ہے وہ جس نے یہ ہتھوڑا اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو اس پر انہوں نے کہا یہ تو نہ بول سکتا ہے نہ حرکت کر سکتا ہے۔ تو اس پہ حضرت ابراہیم نے کہا پھر تم اس کی پوجا کس لیے کرتے ہو؟ تو اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا کرنا، کسی کو الہ ماننا، کسی کے سامنے سر جھکانا، یہ شرک ہے۔ اللہ کی الوہیت میں شرک کے بارے میں قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں اللہ کا ارشاد ہے الا تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہ ہے اہل ایمان تم اس اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ یہ شرک ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 51 میں اللہ کا ارشاد ہے اور اللہ نے فرما دیا دو معبود نہ بناؤ، معبود وہی ایک ہے، تو مجھ ہی سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرتے رہو، یعنی اللہ نے کہا معبود صرف ایک ہے، عبادت صرف ایک ذات کی جائے، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے مت ڈرو، دو خدا نہ بناؤ، دو معبود نہ بناؤ، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔
سورۃ الانبیاء آیت نمبر 98 میں اللہ کا ارشاد ہے، اے کافرو، تم اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ یہ تم جن کی پوجا کرتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، جن کے سامنے سجدہ کرتے ہو، یہ بھی اور تم بھی قیامت کے دن دوزخ میں ہوں گے، دوزخ کا ایندھن بنیں گے، یعنی تم بھی اپنے خداؤں سمیت دوزخ کا ایندھن بنو گے، دوزخ میں جاؤ گے۔ تیسری قسم شرک کی ہے اللہ کی صفات میں شرک، یعنی اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کی جو خوبیاں ہیں، اللہ کی جو خصوصیات ہیں، ان میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ذات اور شخصیت میں اللہ جیسی صفات ماننا یا سمجھنا، یا یہ اعتقاد رکھنا کہ فلاں شخص یا چیز میں اللہ جیسی صفات موجود ہیں۔ یعنی اگر یہ خیال رکھا جائے، یہ اعتقاد کیا جائے، یہ عقیدہ رکھا جائے کہ فلاں شخص ہے، فلاں بت ہے، فلاں پتھر ہے، فلاں درخت ہے، فلاں پہاڑ ہے، فلاں دریا ہے، یہ بھی ویسی ہی خصوصیات رکھتے ہیں، ویسی ہی صفات رکھتے ہیں جیسا کہ اللہ کی ہیں، تو یہ شرک ہے، اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ کسی کو اللہ کے علاوہ رازق ماننا، کسی کو اللہ کے علاوہ صحت دینے والا ماننا، کسی کو اللہ کے علاوہ زندگی اور موت دینے والا ماننا، یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات، چیز یا ذریعہ رزق، صحت، زندگی اور موت، عزت و ذلت کا مالک ہے، تو یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ ہی عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ذلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اس کسی اور کے ہاتھ میں یہ سمجھیں کہ یہ رزق میرا، یا میری یہ روزی، یا میری یہ صحت، یا میری زندگی اور میری موت کسی اور کے ہاتھ میں ہے، تو یہ اللہ کی صفات میں شرک ہوگا، اور ایک مومن بندہ یہ شرک نہیں کرتا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اللہ جیسا علم و قدرت رکھتا ہے، کائنات کا نظام چلانے میں اللہ کا مددگار اور ساجی و شریک ہے، تو یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ جیسا علم اور جیسی قدرت، جیسی صلاحیت اللہ کی ہے، ویسی ہی علم اور ویسی ہی قدرت اور ویسی ہی صلاحیت اور ویسی ہی قابلیت کسی اور کے اندر بھی ہے۔ کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے، اگر یہ سمجھیں کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے، کوئی اللہ کی مدد کرنے والا ہے، کوئی اللہ کا ساجی و شریک ہے، تو یہ اللہ کی صفات میں شرک ہوگا۔ اور فرمایا ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے، جبکہ وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی صفات ذاتی ہیں، وہ اللہ کی اپنی صفات ہیں، وہ ان کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں، ان کے اندر جو صفات ہیں، ان کے اندر جو خوبیاں ہیں، ان کے اندر جو قابلیت ہے، وہ اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ یعنی سورج چمک رہا ہے، وہ جو روشنی دے رہا ہے، وہ اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، اللہ نے اسے روشنی دینے کی صلاحیت بخشی ہے۔ درخت اگر پھل دے رہے ہیں تو یہ ان کی اپنی صلاحیت نہیں ہے، یہ صلاحیت اللہ نے انہیں بخشی ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر علاج کر رہا ہے اور وہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے اور اس سے مریض ٹھیک ہو رہے ہیں، تو یہ اس کی اپنی صلاحیت نہیں ہے، یہ اللہ نے اس کو یہ عطا کی ہے۔ اسی طرح دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی جس کے اندر کوئی چیز صلاحیت ہے، تو وہ صلاحیت اس کی اپنی ذاتی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی عطا کی ہوئی صلاحیت ہے، وہ خوبی اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ جبکہ اللہ کی جو خصوصیات ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، وہ اللہ کی ذاتی ہیں، کسی نے اسے عطا نہیں کی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ان صلاحیتوں کے لیے، ان خوبیوں کے لیے، ان قابلیتوں کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کو بھی مدد کی ضرورت ہے، اللہ بھی کسی کا محتاج ہے، یا اسے نیند آتی ہے، یا اسے اونگ آتی ہے، یا وہ اپنا جو کاروبار ہے اس کائنات کا وہ کسی اور کے سپرد کیے ہوئے ہے، یا کسی اور کی مدد کی اسے ضرورت ہے، تو یہ شرک ہے، یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ اللہ کی جتنی خوبیاں ہیں، اللہ کی جتنی صفات ہیں،
وہ ساری کی ساری اللہ کی ذاتی ہیں، جبکہ باقی جو صلاحیتیں ہیں، باقی جو مخلوق ہے اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، مخلوق کے اندر جو خوبیاں ہیں، مخلوق کے اندر جو صفات ہیں، وہ اللہ کی عطا کردہ ہیں۔ تو اللہ کی صفات ذاتی ہیں، باقی جس میں جو صلاحیت ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں۔ اللہ کی صفات میں شرک کے بارے میں قرآن مجید سے دلائل اگر ہم دیکھیں تو بے شمار دلائل قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں سورہ بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر سورہ شورا جو ہے اس کی آیت نمبر ہے 11۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 11 میں اللہ کا ارشاد ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے، اللہ جیسی خصوصیات رکھنے والی کوئی اور شے نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ شورا کی آیت نمبر 9 میں اللہ کا ارشاد ہے، کیا انہوں نے اس کے سوا کارساز بنائے ہیں، یعنی اس اللہ کے علاوہ بھی کوئی کارساز کام بنانے والے بنائے ہوئے ہیں۔ کارساز کا مطلب کام بنانے والا، کام سنوارنے والا۔ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی کارساز ہے؟ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ بھی کوئی کارساز بنا رکھے ہیں؟ کارساز تو صرف اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے مردوں کو زندہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 191 میں اللہ کا ارشاد ہے، کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں؟ یعنی وہ جن کو شریک بناتے ہیں، وہ جن کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کچھ بنا سکتے ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں بنا سکتے، وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ کوئی چیز بنا لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس کے خالق ہیں، خود بنانے والوں کو بھی تو اللہ نے بنایا ہے۔ تو ایسوں کو اللہ کا شریک ہرگز نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ہی یہ پیدا کی ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق، جس میں ہم نے شرک اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھا، اور ہم نے دیکھا کہ شرک جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی یا کسی کو اللہ کا حصہ دار منانا، یہ ہے شرک۔ پھر ہم نے شرک کی اقسام کے بارے میں بات کی کہ شرک کی 3 اقسام ہوتی ہیں، اللہ کی ذات میں شرک، اللہ کی صفات میں شرک، اور اللہ کی الوہیت میں شرک۔ کسی بھی قسم کا شرک ہوگا، کسی بھی قسم کی ہم یہ خیال کریں گے کہ اللہ کا کوئی پارٹنر ہے، اللہ کا کوئی مددگار ہے، اللہ کا کوئی ساجی ہے، اللہ کی کوئی مدد کرنے والا ہے، تو یہ شرک ہے۔ اور شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ اور شرک جو ہے اس کو اللہ معاف نہیں کریں گے، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، جس میں ہم نے شرک اور اس کی اقسام کے بارے میں پڑھا، اور اس میں قرآن اور کے بارے میں سے بھی اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بات کی۔ یہ ہے یوٹیوب چینل تعلیم منزل، جس کا مقصد اچھی تعلیم و تربیت دینا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس سبق کو، اس بات کو توجہ سے اور دلچسپی سے دیکھا اور سنا۔ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔